بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا، ایک اس کی بیوی اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ موچی کا کوئی اور روزگار نہیں، وہ صرف جوتے 4-5 جوتے بناتا ایک دن میں اور شہر میں جا کر سیل کرتا۔ کبھی سیل ہو جاتے، کبھی نہیں سیل ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے 5 جوتے بنائے اور شہر میں سیل کرنے کے لیے گیا، لیکن کسی نے بھی جوتے نہیں خریدے۔ گھر آیا، اس کی بیوی نے اسے بولا کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور نہ ہی آپ کوئی جوتا سیل کر کے آئے ہو۔ صبح آپ جائیں گے تو جوتے ضرور سیل کر کے آنا تاکہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آئے۔ آپ مجھے نہیں تو میرے بیٹے کی حالت دیکھ لیں۔ موچی دوسرے دن شہر گیا اور شہر میں جا کر اس نے جوتے سیل کرنے کی بات لگاتے رہا۔ ایک کھیت کے قریب ایک عورت کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ بچی کہنے لگی، مما مجھے جوتا خریدو، میں یہ فصل جب ہم کاٹتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہماری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹی میرے پاس پیسے نہیں، آپ کا بابا شہر سے آئے گا تو میں آپ سے جوتا خرید دوں گی۔ وہ موچی کہنے لگا، بی بی آپ اس کو جوتے خریدیں، یہ صرف 2 روپے کے تو ہیں۔ اس کی بیوی وہ عورت کہنے لگی، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں، اب 2 روپے کہہ رہے ہو، اس لیے آپ مہربانی کر کے جائیں اور میں جوتے نہیں خریدنا چاہتی، تو آپ یہاں پر کھڑے رہے تو یہ میری بچی رونے لگ جائے گی۔ موچی کہنے لگا، 2 درم کی تو ساری بات ہے، 2 روپے کی۔ تو اس کی بیوی، میرے پاس، میں نے کہا نا میرے پاس پیسے نہیں، تو آپ لہذا مہربانی کر کے جائیں۔ موچی کو ترس آیا اور کہنے لگا، میں اب اس کی باپ کی بچی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، یہ لے بیٹا، یہ جوتے آپ لے رکھ لیں میری طرف سے۔ عورت کہنے لگی، میں نے بولا تھا میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ کہنے لگا، موچی کہنے لگا، پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں۔ عورت کہنے لگی، آپ یہاں پر رکیں، بولا تو تھا ابھی میرے پاس پیسے نہیں، آپ نے پھر بھی جوتے دے دیے، لیکن میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ وہ گئی اور اپنے گھر سے 3 پودے لے کر آئی، گملے میں لگے ہوئے۔ کہنے لگی، یہ اپنے گھر کے سین میں جا کر لگا لینا، مجھے یہ کسی نے تحفہ دیا تھا، تو آپ نے جو اگر جوتی دے ہی دی ہے تو میں اس کی قیمت آپ کو ضرور ادا کرتی ہوں۔ مجھے کہنے لگا، پودے میں نے کیا کرنے ہیں، مجھے تو پیسوں کی ضرورت تھی، چلو آپ دیتی ہو۔ اس نے کہا، عورت نے کہا، آپ اسے رکھ لیجئے۔ موچی نے وہ پودے لیے اور گھر چلا گیا۔ گھر میں جا کر اس کی موچی کی بیوی کہنے لگی کہ آپ بچوں کو یہ پودے ہی کھلا دیں، ہم کیا کھائیں، ہم کتنے دن ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، موچی کہنے لگا، میرا دماغ نہ کھائیں، نہیں کوئی سیل ہوئے جوتے تو میں کیا کروں۔ اس نے پودے لگا دیے، موچی نے پودے بڑھتے رہے، وقت گزرتا گیا، پودے بڑے ہو گئے۔ ایک وقت آیا، موچی مر گیا۔ پودے بہت بڑے ہو گئے تھے لیکن ان میں کوئی پھل نہیں لگتا تھا۔ موچی کی بیوی اپنے بیٹے کو کہنے لگی، بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، شہر میں جا کر کوئی کام ڈھونڈ لے۔ بیٹا کہنے لگا، لوگوں کے باپ فوت ہوتے ہیں تو جائیداد وغیرہ چھوڑ کر مرتے ہیں، میرا باپ فوت ہوا تو اس نے یہ 3 درخت ہی چھوڑے ہیں، اور میں شہر میں کافی دفعہ گیا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ موچی کا بیٹا کہنے لگا، میں کیا کروں۔ اس کی ماں کہنے لگی، آپ یہ درخت ہیں، یہ تینوں کی شہر میں جا کر بیچ ڈالو، لکڑیاں بنا کر شہر میں جائیں اور بیچ کر آئیں، کچھ دنوں کا، کچھ ماہ کا تو خرچہ چلے گا، دال روٹی چلے گی۔ موچی کا بیٹا کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ وہ گیا اور کلہاڑی لے کر
درخت کو پہلی کلہاڑی ماری تو درخت میں آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ تو وہ ماں بیٹا دونوں بہت ڈرے۔ اس نے پھر دوسرا کلہاڑا مارا تو درخت ساتھ والے درخت سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ٹھنڈا پانی۔ ماں کہنے لگی اب تیسرا درخت بچا ہے، اب اس کو بھی کلہاڑی مار کر دیکھ لیں۔ اس نے اس کو کلہاڑی ماری تو اس کے اوپر سے طرح طرح کے جوتے لگ گئے۔ وہ آدمی بہت حیران ہوا۔ انہوں نے تمام جوتے اتارے اور شہر میں جا کر بیچنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے صبح ہوتے ہی جوتے پکڑے اور ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھری اور شہر میں بیچنے کے لیے چلا گیا، جس سے اس کے بہت سارے جوتے سیل ہو گئے، سارے کے سارے سیل ہو گئے، پانی بھی سیل ہو گیا۔ اس کے پاس سے کافی زیادہ پیسے آئے۔ اس نے گھر کا سامان خریدا اور اپنی مما کو لا کر 500 روپیہ بھی دے دیا۔ مما کہنے لگی کہ آپ جائیں گھر کا سودا پہ لے کر آئے۔ اس نے بولا میں سارا سودا لے آیا ہوں، اس لیے آپ پیسے رکھ لیجئے۔ اس سے نے چند دنوں کے بعد اور بڑی دکان کھول لی، جس سے اس کا بہت زیادہ روزگار چمکنے لگا۔ موچی کی بیوی اور اس نے پھر پروگرام بنایا کہ ہم کیوں نہ ہو لوگوں کو فری میں مدد کریں۔ اس کے بعد انہوں نے فری میں جوتے اور ٹھنڈا پانی بانٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کے پاس اور بہت سے زیادہ نایا پیسے مل گئے اور وہ ساری زندگی ہنسی خوشی رہنے لگے۔